घड़ी में सुइयां 2 के हिंसे पर टिकी तो घंटे की आवाज छोटे से कमरे में गूंज उठी। नींद में जाती असमारा एक झटके से होश की दुनिया में वापस पलटी। घड़ी पर निगाह डालते इसने झंझलाकर हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर पटका। आखिर कब आएगी ये ज़ुबिया वापस? कब गुजरेंगी ये 3 दिन? मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। वो एक झटके से अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। छोटे से क्लिनिक की सख्त कुर्सी ने इसकी कमर को तख्ता कर दिया था। टेबल पर पड़ी फाइलें वैसी बिखरी हुई थी, मगर असमारा ने इन पर ध्यान न दिया। गले में इस स्कार्फ की तरह लपेटे दुपट्टे को ठीक करते वो कमरे से बाहर निकल आई। इसे प्यास लग रही थी। डिस्पेंसर क्लिनिक के एंट्रेंस के पास रखा हुआ था। वो रात के वक्त यहाँ ड्यूटी कर रही थी, अपनी दोस्त ज़ुबिया के कहने पर। ज़ुबिया को भी अभी अपने ननियाल जाना था। सारा दिन कॉलेज में मगजमारी करूं, इसके बाद चची के हुक्म पूरे करूं और रात को यहाँ आकर इसकी ड्यूटी करूं, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? चंद हजार भी नहीं। वो झंझलाए हुए अंदाज में कमरे से बाहर निकल आए थे। इस पूरे क्लिनिक में रात के वक्त इसके सिवा और कोई नहीं था। इसका काम बस यहाँ रात के वक्त ठहरना था। इसकी तो ज़ुबिया यहाँ नाइट ड्यूटी में बतौर नर्स काम करती थी। असमारा को तो नर्सिंग के अलिफ बे भी नहीं आती थी। बस ज़ुबिया ने किसी तरह डॉक्टर फैजान को यकीन दिला दिया था कि वो मेडिकल की स्टूडेंट है और जिन 5 दिनों में वो गैर हाजिर रहेगी काम संभाल लेगी। इसलिए अगली 3 रातों तक भी यहाँ रुकना इसकी मजबूरी थी। छोटे से क्लिनिक में खामोशी थी, बस चंद एक लाइट्स ऑन थी। डिस्पेंसर के करीब पहुंचकर इसने पानी का गिलास भरा। अचानक ही इसकी छठी हिस्स जागी। इसे यूं महसूस हुआ कि इसने किसी के कराहने की आवाज सुनी है, एक मर्दाना आवाज। असमारा के रोंगटे खड़े हो गए। पानी का गिलास इसने वापस डिस्पेंसर पर रखा और एक ताराना निगाह क्लिनिक पर डाली। हर चीज वैसी थी जैसे शाम के वक्त सब लोग छोड़कर गए थे। गार्ड कहाँ चला गया, कहीं कोई जानवर न अंदर घुस आया हो। खौफ की एक सर्द सी लहर असमारा के वजूद में जागी। जी कड़ा करके इसने खुद को बहादुर बनाने की कोशिश की और बैरूनी दरवाजे की सिमत मुड़ी, और अगले पल इसे एक जोरदार झटका लगा। वो उछलकर अपनी जगह से 2 कदम पीछे हटी। कराहने की आवाज एक दफा फिर आई थी, और अब के बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में। कौन है वहां? किसकी आवाज? इसने घबराहट भरे अंदाज में पूछा। आवाज गैलरी में से आई थी, हालांकि मेन दरवाजा बंद था। गार्ड अक्सर रात के वक्त अपने घर चला जाता था, आज भी इसने यही किया था। तो फिर वो जो कोई भी था वो अंदर कैसे आया? ज़ुबिया ने डिस्पेंसर पर पड़ा शीशे का ग्लास उठाया, और इस वक्त वाहिद यही हथियार इसे मिला था। कोई है क्या? मोहतात अंदाज में चलते वो गैलरी की सिमत मुड़ी, और ऐसे लगा जैसे इसकी रूह फना हो गई हो। गैलरी के इखड़े हुए फर्श पर घुटनों के बल कोई बैठा था, स्याह रंग की जीन्स और इसके ऊपर सफेद शर्ट पहने जो तेजी से रंगीन होती दिखाई दे रही थी। वो बैठा क्या था, खुद को बेहोश होने से रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस रफ्तार से इसके दाएं कंधे से खून भल भल बह रहा था, साफ लग रहा था वो चंद लम्हों का मेहमान है। इसका सर झुका हुआ था और इसने एक हाथ से अपने जख्मी कंधे को दबोच रखा था। कौन है आप, और यहाँ क्या कर रहे हैं? क्लिनिक इस टाइम बंद है, आप प्लीज कहीं और चले जाएं। असमारा ने ग्लास हाथ में मजबूती से पकड़ा, जी कड़ा करके कहा। सामने मौजूद शख्स ने इसकी आवाज पर सर उठाया। असमारा को लगा इसका लहू रगों में ही मुंजमद हो जाएगा। वो 27-28 बरस का शख्स था, मगर इसके चेहरे पर मौत की सी सख्ती थी। इसकी भूरी आंखों में पथरीलापन था। असमारा को देखते ही वो अपनी जगह से उठा। मेरे पास मत आना, दूर खड़े हो जाओ। कौन हो तुम? वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। गैलरी में पड़ा शख्स बिजली की तेजी से लपक कर इस तक आया, और से पहले कि वो घूमकर अंदर की सिमत जाती, इस शख्स ने इसे दबोच लिया। एक घुटी घुटी सी चीख असमारा के लबों से निकली।
छोड़े मुझे। कौन है आप? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ काम करती हूँ। घबराए हुए अंदाज में अस्मारा ने वजाहत की, मगर इस शख्स की गिरफ्त मजबूत थी। इसने अस्मारा को दोनों कंधों से दबोच रखा था। मेरी बात सुनो, तुम जो कोई भी हो, मेरे कंधे में से गोली निकालो, अभी और इसी वक्त। वो धीमी आवाज में गुर्राया था। अस्मारा की सांसें अंदर ही कहीं गुम हो गई थी। छोड़े मुझे, ये क्या तरीका है बात करने का? अस्मारा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। इस शख्स के माथे पर बल पड़े। इसने पूरी कुव्वत से अस्मारा को एक बाजू में दबोचते दूसरा हाथ इसके लबों पर जमाया। सुना लड़की, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरे पीछे पुलिस लगी है। ठीक पहचाना तुमने, मैं कोई नेक आदमी नहीं हूँ। इस शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल हूं मैं, इसलिए चुपचाप अंदर चलो, मेरे कंधे से गोली निकालो, वरना ऐसे ही एक गोली में तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूंगा। वो धीमी आवाज में अस्मारा के कानों में जहर उंडेल रहा था। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि अस्मारा को अपनी सांसें घुटती हुई महसूस हुई। बेबसी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। इस शख्स को एहसास हुआ था कि इसने अस्मारा के लबों पर अपनी गिरफ्त ढीली की। मुझे गोली निकालना नहीं आता। मैंने कहा ना, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, आप कहीं और चले जाएं प्लीज। वो घबरा कर बोला। इससे अपनी टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। इस शख्स ने तकलीफ से अपना सर झटका और फिर वो चौंका। पुलिस के सायरन की आवाजें नजदीक आती हुई महसूस हो रही थी। इसने तेजी से जेब से गन निकाली। गाजान मलिक, गाजान नाम है मेरा, और बंदूक चलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब अंदर चलो और मेरे कंधे से गोली निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुमने एक भी आवाज निकाली तो सुबह सबको तुम्हारी लाश मिलेगी। वो लब भींचे सीधा इसकी आंखों में झांक कर गुर्रा रहा था। अस्मारा को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। वो बेबसी की इंतहाओं पर थी। इसने अपने आप को इस वक्त के लिए कोसा जब इसने जुबिया की जगह यहाँ 5 दिन इसका काम संभालने की हामी भरी थी। बेबसी से वो पलकें झपकाकर अस्मारा ने सर हिलाया। इस शख्स की गिरफ्त में अब इसे वहशत हो रही थी। इसका सर हिलता देखकर मलिक आजान ने देर नहीं की। इसका बाजू दबोचते वो तेजी से क्लिनिक में दाखिल हुआ। इसका अंदाज मोहतात था। अंदर दाखिल होते इसने अंदरूनी दरवाजा मुक़फ़िल किया। जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसने तकलीफ में डूबे अंदाज में कहा था। अस्मारा ने एक नजर इसे देखा। यकीनन वो बेहद मजबूत असाब का मालिक था, इसलिए इतनी शदीद तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा था। मैं पानी पी लूं, मुझे बहुत प्यास लगी है, इसे डरते डरते सवाल किया। मलिक आजान ने चौंक कर इसकी सिम देखा। हल्के गुलाबी रंग के ढीले से कुर्ते और ट्राउजर में मलबूस, गले में स्कार्फ की तरह का दुपट्टा डाले वो 19-20 साल की लड़की कोई कॉलेज स्टूडेंट लगती थी। इसके चेहरे पर खौफो हरास फैला हुआ था। मलिक आजान ने बामुश्किल अपनी निगाह हटाई। जल्दी करो, इसकी इजाजत मिलते अस्मारा तेजी से पलटी। पानी का ग्लास भरते इसने एक ही सांस में ग्लास खाली कर दिया। अपने पीछे से मलिक आजान की आहट महसूस हो रही थी। जब वो पलटी तो मलिक आजान ने अपनी गन इस पर तान रखी थी। ये कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, ये एक छोटा सा क्लिनिक है जहाँ डॉक्टर फैजान मरीजों को सिर्फ दवाइयाँ लिख कर देते हैं, लेकिन छोटे मोटे टांके लगाने का इंतजाम है, पर मुझे ये सब नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। मलिक गाजान ने सर हिलाया। अस्मारा ने चोर नजरों से बाहर की सिम देखा। काश गार्ड वापस आ जाए, मगर वहां सन्नाटा था। अस्मारा ने दिले दिल में जी भर के जुबिया और गार्ड्स दोनों को बद्दुआएं दी, जिनकी वजह से वो इस गैंगस्टर के चुंगल में फंस गई थी। आप इस तरफ आ जाएं, वो इसलिए अंदरूनी कमरे में चली आई थी। डॉक्टर के सामने मरीज की कुर्सी पर इसे बिठाते अस्मारा ने सर्जिकल कट लाकर सामने रखी। वो कभी एक चीज हाथ में पकड़ती और कभी दूसरी। यह सर्जिकल ब्लेड, इससे कट लगाओ और इसे दूसरी चीज से पकड़कर गोली को बाहर निकाल लेना। गाजान ने झंझलाकर चंद औजार इसके सामने पटके। अस्मारा सुन सी रह गई। जब आपको खुद ये सब आता है तो खुद क्यों नहीं कर लेते?
وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ملک غازان نے سر جھٹکا، جتنا کہا ہے نا اتنا کرو، زیادہ باتیں مت کرو۔ وہ تکلیف کی انتہاؤں پر تھا۔ اپنی شرٹ اتارے آپ، اسمارا نے چڑھ کر کہا۔ ملک غازان نے ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ اسمارا نے تھوڑی مدد کی تو اس کا زخمی کندھا نمایاں ہو گیا۔ وہ مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اسمارا کی ہتھیلیوں میں پسینہ اترنے لگا۔ ایک تو غیر مرد، رات کا وقت، اور دوسرا وہ اس سے بری طرح خوفزدہ تھی۔ اللہ کا نام لیتے اسمارا نے سرجیکل بلیڈ اٹھایا۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ اس چاقو جیسے بلیڈ پہ در پہ وار کر کے اسے مزید زخمی کر دے اور یہاں سے بھاگ جائے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ مجھے مارنے کی پلاننگ کر رہی ہو کیا؟ ایک ہاتھ سے تمہیں اچھی طرح قابو کر سکتا ہوں میں۔ اس کی مطمئن آواز گونجی تو وہ جو اس کی پشت پر کھڑی ایسی پلاننگ کر رہی تھی اچھل پڑی۔ نہیں، میں کوشش کر رہی ہوں۔ اس کی حالت خراب تھی، وہ بار بار ہدایات دے رہا تھا۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا جیسے وہ خود بہت بڑا ڈاکٹر ہو۔ کئی بار اسمارا کا ہاتھ کانپا، کئی بار اس نے غلط کٹ لگایا اور ہر بار ایک ہلکی سی کراہ ملک غازان کے لبوں سے نکلتی اور پھر وہ لب بھینچ کر درد کو برداشت کر لیتا۔ کھینچ کر اسمارا نے گولی نکال دی۔ مجھے ٹانکے لگانا نہیں آتے، اب میں کیا کروں؟ وہ پیچارگی سے بولی تھی۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ ٹانکے رہنے دو، کس کر بینڈیج باندھ دو، اس نے نیا حکم جاری کیا اور اب تبھی کلینک کا دروازہ پوری قوت سے دھڑ دھڑا گیا۔ ساتھ ہی زور و شور سے بیل بھی بجی۔ اسمارا کے ہاتھ سے بینڈیج چھوٹ کر نیچے جا گرے۔ غازان ملک تیزی سے پلٹا تھا۔ اس نے خوف سے زرد پڑتی اسمارا کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اپنی آواز بند کر لو، خبردار جو تم نے کسی کو بتایا کہ میں یہاں پر ہوں، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اس کا چہرہ ایک ہاتھ میں دبوچتے وہ سرد انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسمارا نے بامشکل اپنا سر ہلایا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ آنکھوں میں امٹتے آنسوں کو روکتے اس نے بامشکل کہا۔ پتہ نہیں یہ گینگسٹر اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ پولیس بچانے تو آئی تھی، مگر وہ اسے باہر جانے بھی دیتا تب نہ۔ غازان ملک نے ہاتھ سختی سے اس کے لبوں پر جما دیا۔ اسے دیوار کے ساتھ لگائے وہ بالکل اس کے قریب کھڑا تھا تاکہ وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے وجود سے اٹھتی خون کی مہک اسمارا کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دراز قد تھا اور مضبوط جسامت کا مالک تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ذہانت چھلک رہی تھی اور وہ ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ گھنٹی 2-3 دفعہ بجی اور پھر پولیس کے قدموں کی آوازیں دور ہونے لگیں۔ شاید انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ کلینک بند ہے۔ اسمارا نے بے بسی سے پلکیں میچی، 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہہ گئے۔ غازان ملک نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹایا۔ آئی ایم سوری، تم اچھی لڑکی ہو، تم نے میری بہت ہیلپ کی، بس میرے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ تیزی سے پیچھے ہٹتے اس نے اپنی شرٹ اٹھا کر پہلی میز پر پڑی گولی اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالی اور ٹیشو سے اپنی کلینک میں آنے کی ساری نشانیاں صاف کر ڈالی تھیں۔ اسمارا یوں ہی دیوار کے ساتھ لگی لڑسی رہی۔ وہ تیزی سے کام کر رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اپنے زخم کو بھول ہی گیا ہو۔ صرف 5 منٹ لگائے اس نے کلینک کو پہلے جیسا کرنے میں۔ تمہیں رات کے وقت یہاں نہیں رکنا چاہیے، اپنے گھر جاؤ، کوئی اور نوکری تلاش کرو جو دن کے وقت کی ہو۔ دروازے میں کھڑے اس نے اپنی گن میں گولیاں لوڈ کی اور ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسمارا کی طرف دیکھا۔ وہ جس کا ہاتھ سائڈ کی میز پر رکھے ڈنڈے کی طرح بڑھ رہا تھا وہیں جم گیا۔ غازان ملک نے پہلے اسمارا اور پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ یہ کوشش فضول ہے، اس معمولی سے ڈنڈے سے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ہاں، میرے یہاں سے جانے کے بعد اگر تم نے کسی کو میری اطلاع دی تو یاد رکھنا، میں تمہیں پاتال میں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ گن لوڈ کرتے ہوئے اطمینان سے مڑ گیا۔ جس تیزی کے ساتھ وہ کلینک میں آیا تھا، اسی تیزی کے ساتھ گیلری کی دیوار پھلانگ کر وہ باہر رات کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ اندر کلینک کی دیوار کے ساتھ لگی اسمارا تھر تھر کانپتی رہی۔ کتنی دیر اس سے یقین نہ آیا کہ یہ سب کیا ہوا تھا، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو بے اختیار اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں غازان ملک کے خون کے نشانات تھے۔
اسے جھلجھری سی آئی، وہ تیزی سے واش روم میں داخل ہوئی۔ رگڑ رگڑ کر اپنے ہاتھ اور کپڑے پر سے اس نے خون کے نشانات صاف کیے، مگر اب اسے اس کلینک میں بے طرح خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مزید یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ گھڑی میں صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس کی ڈیوٹی صبح 7 بجے ختم ہونی تھی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے کلینک کے سارے دروازے لاک کیے اور بے چینی سے کرسی پر بیٹھ کر صبح کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی 7 بجے وہ تیر کی طرح کلینک سے باہر نکل آئی۔ اب وہ مر کر بھی اس کلینک میں دوبارہ نہیں جانے والی تھی، اتنا تو طے تھا۔ اور وہ واقعی دوبارہ ڈاکٹر فیضان کی کلینک نہیں گئی۔ 2 دن تک تو اس کی جان سولی پر لٹکی رہی۔ اس بھوری آنکھوں والے اور مضبوط شانوں والے ملک اذان کا سوچ کر اسے جھرجھری سی آ جاتی۔ میں خواہ پریشان ہو رہی ہوں، جس قدر اس کا خون بہہ رہا ہے وہ راستے میں ہی مر گیا ہوگا۔ میں نے تو کسی کو اس کے متعلق بتایا ہی نہیں۔ سر جھٹک کر اس نے کوئی ہزاروں مرتبہ خود کو تسلی دی، مگر چپکے چپکے اس نے ملک اذان کو کئی دفعہ گوگل پر سرچ کیا۔ ظاہری طور پر تو کسی نے اسے نہیں دیکھا رکھا تھا، مگر بہرحال اس کا نام ایک جانے مانے گینگسٹر کے طور پر لیا جاتا تھا۔ کئی ہیڈ لائنز اس کے متعلق میڈیا پر موجود تھیں۔ وہ سن سی رہ گئی، اس کا مطلب صرف میں ہی ہوں جس نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، کہیں وہ مجھے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ اسمارا نے گھبرا کر موبائل ہی بند کر دیا۔ اس سے تو اپنی فکر نہیں تھی، بس اپنے سے چھوٹے 5 سالہ احمد کی جانب سے وہ یکدم فکر مند ہو گئی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد چچا اور چچی نے احسان کر کے ان دونوں کو جگہ تو دے رکھی تھی، لیکن اگر اس کے نام پر کوئی تماشا ہوتا تو یقیناً چچی نے انہیں گھر سے نکالنے میں دیر نہیں لگانی تھی۔ مگر شکر تھا کہ 2 دن سکون ہی رہا۔ تیسرے دن چچی کی کوئی خاص مہمان آ رہے تھے۔ انہوں نے صبح سے اسمارا کو کچن میں گھسا رکھا تھا۔ کون آ رہا ہے چچی، جس کے لیے آپ اتنا اہتمام کر رہی ہیں؟ 2 بجے تک اس کی بس ہو گئی تھی تو اس نے تھک کر چچی سے پوچھ لیا۔ انہوں نے بیزاری بھرے انداز میں سر اٹھایا۔ ارے تمہارے چچا نے بلائے مہمان تمہارے رشتے کے لیے۔ میں تو نوکرانی لگی ہوں تم لوگوں کی، پہلے تمہاری خدمتیں کر رہی ہوں، اب تمہارے سسرال والوں کی کروں گی۔ اسمارا اپنی جگہ پر سنسنی رہ گئی۔ مگر چچی میرا گریجویشن، اس کا احتجاج ادھورا رہ گیا۔ مہمانوں کا ایک ٹولہ سا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ چچی چہرے پر خوشامدانہ مسکراہٹ سجا کر ان سے ملنے لگی، جبکہ اسمارا کا خون کھول اٹھا تھا۔ آنے والے مہمان اپنے حلیے سے گوار لگ رہے تھے۔ سب کے سب نے اس بھری دوپہر میں بھی بھڑکیلے ریشمی کپڑے پہن رکھے تھے۔ آتے انہوں نے کولڈ ڈرنک کی فرمائش داغ دی۔ وہ جلتے بھنتے کچن میں پلٹ آئی اور پتہ نہیں کون سا نمونہ میرے لیے پسند کرنے والی ہیں۔ چچی روحانسی ہوتے اس نے ٹرے میں کولڈ ڈرنک کے گلاس پٹکے اور دوپٹہ سر پر جماتے ٹرے باہر لے آئی۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی ہے نا لڑکی؟ ارے یہ تو بہت خوبصورت ہے، قد بھی لمبا ہے، بالکل ملائی بوٹی لگ رہی ہے۔ کسی مرد نے انتہائی واہیات انداز میں اسمارا کی تعریف کی تھی۔ وہ سرخ پڑ گئی۔ جواباً کسی نے اعتراض نہ کیا، بلکہ چھت پھاڑ کہکا گونجا۔ اسمارا کو رونا آنے لگا۔ کس قسم کے لوگ تھے اسے اندازہ ہو رہا تھا، مگر اس کے انکار کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ کھانا سرو کر چکی تو دروازے پر ہوتی مسلسل دستک نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا کہ ان میں سے کوئی اٹھ کر دروازہ بھی نہیں کھول سکتا۔ اس نے مڑ کر بے بسی سے ایک نظر بڑے کمرے پر ڈالی، جہاں اس کے سجائے دسترخوان پر ہر کوئی کھانے میں مصروف تھا، مہمان بھی اور گھر والے بھی۔ وہ بے بسی سے بڑا سا صحن عبور کر کے دروازے تک چلی آئی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا، مگر جواب ندارت تھا۔ اس بھری دوپہر میں کون آ گئے؟ پہلے مہمان کیا کم ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ گلی سنسان تھی۔ وہ جھنجھلا کر مڑنے لگی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ دروازے کے پاس نیچے دھرے سیاہ رنگ کے چوکور ڈبے پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے ڈبہ اٹھایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ڈبہ کھولتی چچی نے اسے آواز دے ڈالی تھی۔ گھبراہٹ بھرے انداز میں دروازہ بند کرتے وہ ڈبہ لیے اندر چلی آئی۔ چچی سے چاولوں کا ایک اور ٹرے لانے کا کہہ رہی تھی۔ وہ پھر سے کھانا سرو کرنے میں مگن ہو گئی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔
چچا اور چچی آنے والے مہمانوں کے ساتھ شادی کی رسمیں طے کرتے رہے، اور تب اسمارا کو علم ہوا کہ اس کا رشتہ تو کب کا طے کیا جا چکا تھا۔ وہ لوگ تو یہاں شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آئے تھے، بھونڈے انداز میں کہہ کے لگاتے وہ اپنی تعریفیں کرے جا رہی تھی۔ بقول ان کا لڑکا بھینسوں کا بہت بڑا بیوپاری تھا، شہر میں پکا 3 منزلہ گھر تھا ان کا۔ اسمارا کا دل گھبرانے لگا، وہ یوں ہی گمسم سے انداز میں کچن میں چولہے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ باہر سے آنے والے شور کی آوازیں کم ہوتی گئیں۔ چچی کچن میں آئی تو وہ یوں ہی خاموش کھڑی اپنے ناخن کتر رہی تھی۔ مبارک ہو بھائی، اسمارا تمہارا نکاح ہے اگلے جمعے کو، بہت بڑا دل ہے تمہارے چچا کا، بڑے چاؤ سے رخصتی کرنے کا کہا ہے انہوں نے۔ اس مہنگائی کے ماحول میں بھی چچی فخری انداز میں بتا رہی تھی۔ اسمارا کی آنکھوں میں نمی سی پھیلنے لگی۔ اور احمد کا کیا ہوگا چچی؟ وہ چھوٹا ہے اور مجھ سے بہت اٹیچ ہے۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ چچی نے جیسے سنا ہی نہیں۔ ارے یہ ڈبے میں کیا ہے؟ انہوں نے کالے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ اسمارا بھی چونک کر مڑی، اس سیاہ باکس کو تو بھول ہی گئی تھی۔ بے اختیار اس نے باکس اٹھا کر کھولا اور اگلے لمحے باکس اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ سیاہ رنگ کے نازک سے ڈبے کے اندر دمکتے ہوئے ہیروں سے مزین ایک نازک سا نیکلس چھلملا رہا تھا۔ ہائے، یہ کیسا سیٹ ہے، کتنا مہنگا لگ رہا ہے، یہ تجھے کس نے دیا؟ چچی نے جھپٹ کر ڈبہ اس کے ہاتھ سے لیا۔ اسمارا کے وجود پر جیسے چونٹیاں سی رینگنے لگی تھیں۔ میں نے یہ اپنی دوست سے مانگا تھا، آج رات کو پہننے کے لیے، میرے رشتے والے آ رہے ہیں نا، پر وقت نہیں ملا۔ اسمارا نے گھبرا کر وضاحت دی تھی۔ خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ چچی نے چند لمحے تک نیکلس کا جائزہ لیا۔ انہیں عام نگوں اور ہیروں کی پہچان تھی، اس لیے منہ بناتے ہوئے انہوں نے ڈبہ کھٹاک سے بند کر کے اسمارا کے ہاتھ میں پٹخا، لو بھائی، بڑے چاؤ ہیں تمہیں تو شادی کے، میری چائے میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ حکم دیتے پلٹ گئی اور ان کے جاتے اسمارا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈبہ ایک طرف پھر کھولا۔ وہ اصلی ڈائمنڈز تھے۔ اسمارا کے ہاتھ سرد پڑنے لگے۔ کم و بیش بھی وہ نیکلس کروڑوں کا تھا، اور ایسا نیکلس اسے کس نے بھیجا تھا؟ 2 بھوری آنکھیں اسمارا کے تصور میں لہرائی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے نیکلس ہلکا سا سرکایا۔ نیچے سے ایک مڑا ہوا کارڈ برآمد ہوا تھا۔ مدد کرنے کا شکریہ، جلد ملاقات ہوگی، جی ایم۔ خوف کی ایک سرد سی لہر اسمارا کے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ ملک غزان نے بھیجا تھا تو کیا میں اسے یاد ہوں؟ پر اس نے مجھے نیکلس کیوں بھیجا؟ بکھرتی سانسوں کے درمیان وہ بمشکل اپنے کمرے تک آئی۔ نیکلس والا ڈبہ اس نے کسی اچھوت کی طرح الماری کی سب سے آخری دراز میں پھینک دیا تھا۔ بے چینی سے کمرے میں چکر لگاتے وہ بار بار یہی سوچے جا رہی تھی کہ اس بار یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی قیامت آنے والی ہے۔ ایسے رخصتی کے روز تیار کرنے کے لیے زوبیا آئی تھی۔ نکاح کا جوڑا انتہائی کم قیمت کا تھا۔ اسمارا نے دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے چپ سی رہ گئی۔ یہی لوگ ملے تھے تمہاری چچی کو؟ تمہارے لیے اتنا منہ کھول کھول کر ہنس رہا ہے وہ گنوار دلاور جو تمہارا ہونے والا شوہر ہے، اور کم عمر میں بھی کم از کم 40 سال کا ہے۔ زبیہ کا موڈ شدید خراب تھا۔ اسمارا نے تلخی سے اپنا سر جھٹکا۔ انہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس بوجھ کی طرح مجھے سر سے اتار رہے ہیں۔ مجھے تو صرف احمد کی فکر ہے۔ میں چاہتی ہوں کسی طرح میں اپنے ہونے والے شوہر سے بات کر لوں کہ احمد کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہ پریشان تھی۔ زوبیا نے ٹیکا اس کے ماتھے پر سیٹ کیا۔ مجھے نہیں لگتا وہ لوگ مانیں گے، عجیب نمائشی سے لوگ ہیں۔ ویسے خیر، جوڑا اور جولری تو وہ بہت کچھ خاص نہیں لائے، لیکن لگ تم بہت پیاری رہی ہو۔ زوبیا نے ستائشی انداز میں اس کی تعریف کی تو اسمارا نے چونک کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ حسین تو وہ پہلی تھی، کچھ زوبیا کے ماہر ہاتھوں کا کمال تھا تو اس وقت لمبی سی گھیر والی سرخ رنگ کی میکسی نما فراک میں بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ بےحد حسین لگ رہی تھی۔ ہلکی پھلکی سی جولری نے اس کے روپ کو 4 چاند لگا دیے تھے، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ لمبی پلکوں کو چھپکا کر اس نے اپنے آنسو اندر اتارے۔ چلو بھائی، نکاح کا وقت ہو گیا ہے، جلدی باہر لے آؤ۔ اور کتنا سجانا سنوارنا ہے اسے۔ چچی نے اندر آ کر زہرا کے تیر برسائے۔
تو زوبیا نے خاموشی سے دوپٹہ اسمارا کے سر پر سیٹ کر دیا. ہلکا سا اس کا گھونگھٹ نکالے وہ اس لیے کمرے سے باہر نکل آئے جہاں نکاح کا اہتمام کیا گیا تھا. گھونگھٹ کی اوٹ میں بھی اسمارا کو اپنے سسرالیوں کے کہکے اور باتیں سنتے گھبراہٹ سی ہونے لگی. اسے ایک صوفے پر بٹھا دیا گیا. کچھ دیر بعد ایک مردانہ وجود دھم سے اس کے برابر بیٹھا تو تیز مردانہ پرفیوم کی خوشبو سے اسمارا کا دم گھٹنے لگا. چلیں بھائی جلدی سے نکاح شروع کروائیں. پڑھی لکھی لڑکی، آج کل ایسی لڑکیوں کا کچھ بھروسہ نہیں. اٹھ کر انکار ہی نہ کرتے. ساتھ بیٹھے دلاور نے بے ہنگم انداز میں کہا، لیکن اس کے اوچھے مذاق پر کسی نے برا نہیں منایا. سبھی اونچا اونچا ہنسنے لگے. اسمارا کی آنکھوں میں آنسو اترے. اس کا جی تو چاہا کہ ساتھ بیٹھے اس شخص کا سر پھوڑ دے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا تھا، مگر اس نے دل پر پتھر رکھ کر ضبط کر لیا. مولوی نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا اور زوبیا نے خوبصورت سا پین اس کے ہاتھ میں تھما دیا. مولوی اب نکاح کے کلمات ادا کر رہا تھا. اسمارا کو اپنے کان بند ہوتے محسوس ہوئے. اسمارا بی بی، کیا آپ کو یہ نکاح؟ مولوی کی بات ادھوری رہ گئی. ایک دم ایک بھگدڑ سی مچ گئی. ارے کون ہے یہ لوگ؟ یہ کس طرح منہ اٹھا کر اندر گھسے چلے آ رہے ہیں؟ یہ میری شادی میں. دلاور نے اونچی آواز میں کسی کو پکارا تھا. اسمارا کا دل یکدم ڈوب کر ابھرا. کون آیا تھا اتنی اچانک؟ بھاری بوٹوں کی آواز سر پر پہنچ چکی تھی. آس پاس لوگ تیزی سے تتر بتر ہونے لگے. سرگوشیاں اونچی اونچی آوازوں میں بدل رہی تھیں. خاموش ہو جاؤ سب. ایک مردانہ دہاڑ گونجی تو اسمارا نے بے ساختہ چہرے پر اوڑا گھونگھٹ ایک جھٹکے سے پیچھے پلٹا اور سامنے کا منظر دیکھتے اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی. 4-5 ماسک مین اونچے لمبے قد والے چچی کے گھر میں داخل ہوئے تھے اور اس وقت لاؤنج میں کھڑے اپنی گنز کی یوں نمائش کر رہے تھے جیسے انہیں کسی کا ڈر خوف ہی نہ ہو. چلو نکلو یہاں سے سب. اسی وقت انہی میں سے ایک ماسک مین گھڑایا. مہمان گھبرا کر دور دور ہونے لگے. دلاور تیش میں آ کر اپنی جگہ سے اٹھا. اوئے کون ہو تم لوگ؟ میری شادی ہو رہی ہے، کس خوشی میں یہاں آئے ہو؟ میری پولیس میں بڑی سلام دعائیں. ابھی بلاتا ہوں میں ڈی آئی جی کو. وہ بپھٹ کر گرایا اور تبھی اسمارا نے اسے دیکھا. اپنے ماسک مینس کے پیچھے وہ بھی گھر میں داخل ہوا تھا. پر پورے اعتماد انداز میں چلتا ہوا، سفید ٹی شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس. اس نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا مگر اس کی بھوری آنکھیں وہی تھیں. اسمارا نے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں سے پہچان لیا. وہ ملک غازان تھا. اس کے ہاتھ میں بھی گن تھی. اس نے آتے دلاور کو کالر سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے صوفے سے دور اچھال لیا. گھر خالی کراؤ اور اب بھی. اور اس وقت انتہائی استحقاق سے کے ساتھ وہ اسمارا کے برابر والی صوفے پر بیٹھا اور چٹکی بجا کر اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا. وہ لپک جھپک کر براتیوں کے سر پر پہنچ گئے تھے. گنز دے کر آدھے سے زیادہ کا تو خون خشک ہو چکا تھا. صرف ایک دلاور ہی تھا جو شور مچا رہا تھا. ایک ماسک مین اس کے سر پر پستول مارا تو وہ بھی ساکت ہو گیا. ملک غازان اطمینان سے اسمارا کی طرف مڑا. گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرا لو. دلہن ہوں، منہ کھول کے کسی کو تو دیکھتی اچھی نہیں لگتی. وہ اپنی اصلی اعتماد بھرے انداز میں بولا تھا. اسمارا گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی. آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ چلے جائیں یہاں سے پلیز. وہ سر تا پاؤں کانپنے لگی. ملک غازان نے اطمینان سے اس کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچ کر اپنے برابر بٹھایا. نکاح پڑھائیں مولوی صاحب ذرا جلدی. اس نے ہاتھ میں پکڑی گن ٹیبل پر رکھی. مولوی کا رنگ سفید پڑ گیا. ایک ماسک مین نے مولوی کو سامنے کرسی پر بٹھا دیا تھا. چچا اور چچی حواس باختہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، بلکہ جتنے لوگ موجود تھے وہ سبھی کے سب دنگ رہ گئے تھے. مولوی نے نکاح کے کلمات ادا کیے اور پین اسمارا کے ہاتھ پہ پکڑایا. میں نہیں دستخط کروں گی. میں کیوں کروں گی؟ آپ سے نکاح کون ہے؟ ایک دفعہ پھر بے بسی سے چلائے مگر ملک غازان نے اطمینان سے گن کا رخ احمد کی طرف کیا. سائن کرو ورنہ تمہارے بھائی کو جان سے مار دوں گا. اسمارا دنگ رہ گئی. یہ شخص سچ میں اس قدر ظالم تھا. کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے ایک کے بعد ایک. وہ رکی نہیں. پین اس کے ہاتھ سے چھوٹا تو غازان ملک نے اپنے حصے کی دستخط بھی کر دیے. وہ یوں مطمئن تھا جیسے گھر سے یہی سب کرنے کا ارادہ کر کے آیا ہے. چلو اٹھو. نکاح مکمل ہوا تو اس نے یکلخت اسمارا کی کلائی تھامی. میں نہیں جاؤں گی. چچی پلیز مجھے بچائیں. وہ ایک دفعہ پھر گڑگڑائی مگر
मलिक आजान रुका नहीं। इसके आदमी इसे कवर कर रहे थे और वो यूं ही असमारा को कलाई से पकड़कर घसीटता मेहमानों के बीच से निकलता चला गया। अहमद मेरा भाई, मैं इसके बगैर नहीं जा सकती, प्लीज मुझे छोड़ दो। घर से बाहर निकलने तक वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिशें करती रही, मगर वो रुका नहीं। इसकी गिरफ्त आहनी थी। घर के ऐन सामने इसकी स्याह गाड़ी खड़ी थी। दरवाजा खुला था। इसने एक झटके से स्मारक को अंदर धकेला और इससे पहले कि वो संभल पाती, इसके बराबर बेटी गाजान मलिक ने दरवाजा बंद कर दिया। ड्राइवर आगे मौजूद था। गाड़ी पल भर में स्टार्ट हो गई। अस्मारा के लबों से घुटी घुटी सी चीख निकली, खुदा के लिए मुझे जाने दो। क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? मेरा भाई के अंदर, मैं इसके बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। अपनी कलाई छुड़ाने की सही करते वो आंसू के दरमियान इसकी मेहनत समाजत कर रही थी। मलिक अजान ने इत्मीनान से इसकी कलाई छोड़ दी। अस्मारा ने अपनी तरफ का दरवाजा खोलना चाहा, मगर कई बार की कोशिश के बावजूद वो ना खुला। दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक है, मेरे इशारे के बगैर नहीं खुलेगा। मलिक अजान की इत्मीनान भरी आवाज गाड़ी में गूंजी। अस्मारा एक झटके से इसकी सिमत मुड़ी। ये सब क्या तमाशा है? क्यों किया आपने ये सब कुछ? क्यों निकाह किया आपने मुझसे? वो झटपट पड़ी। गजान ने इत्मीनान से मुड़कर इसे देखा और अपने चेहरे पर लगा मास्क उतार दिया। वही वजी चेहरा वाजे हो गया। अलबत्ता इसके चेहरे पर अभी भी सर तासुर था। क्या करता, मेरी मजबूरी थी। तुमने मेरा चेहरा देख लिया था, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मजबूरन तुमसे निकाह करना पड़ा। वो इत्मीनान से इसे इत्तला दे रहा था। अस्मारा ने बेयकीनी से इसकी तरह देखा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, किसी को ये तक नहीं बताऊंगी कि आप क्लिनिक में आए थे और मैंने आपका चेहरा देखा था। प्लीज मेरी बात का यकीन करो और मुझे जाने दें। इसने एक दफा फिर जालिम शख्स की मिन्नत की, मगर वो इत्मीनान से बैठा सामने विंडो स्क्रीन के बाहर देखता रहा। अस्मारा चंद लम्हे तक इसे देखती रही और फिर ना जाने इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। एकदम पूरी कुव्वत से वो मलिक गाजान पर झपट पड़ी। अपने लंबे नाखूनों से इसने मलिक गाजान का चेहरा और गर्दन नोच डाला। पेदर पे कई मुक्के इसने मलिक गाजान की गर्दन, कमर और बाजू पर बरसाया, मगर वो यूं इत्मीनान से बैठा रहा जैसे से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। वो मुक्के बरसा बरसा कर थक गई तो एकदम इसे एहसास हुआ कि वो अपनी झोंक में तकरीबन इसके सर पर सवार थी। एक झटके से वो पीछे हटी। इसकी सांसें बेहतर हो गईं। बस बहुत हो गया शौक पूरा, या मजीद हमला करना है? कभी डंडा, कभी सर्जिकल ब्लेड और अब नाखूनों से। तुम अच्छी कोशिश कर लेती हो, लेकिन तुम किलर नहीं बन सकती। इसके लिए मजीद ट्रेनिंग की जरूरत होगी। वो इत्मीनान से कहता अपने बाल दुरुस्त कर रहा था। अस्मारा की आंखों में आंसू नमूदार हुए। गुनाह में लगा आपको इस जुर्म का? रुहासी होती उसने अपनी कलाई मसली। मलिक आजान का कहका बेसाख्ता गाड़ी में गूंजा था। आगे बैठे ड्राइवर ने हैरत से मुड़कर देखा। शायद इसने पहली दफा अपने मालिक को इस तरह हंसते देखा था। अस्मारा ने नफरत भरी निगाह इस पर डाली, अपना रुख मोड़ लिया। वो बेआवाज रो रही थी। उस शख्स ने ना सिर्फ भरी महफिल में रुस्वा कर दिया था, बल्कि इसे अगवा भी किया था। पता नहीं मैं अब कभी अहमद को देख भी पाऊंगी या नहीं। वो बेकरार हुई थी। ज्यादा दूर नहीं ले जा सकेंगे आप मुझे? वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे मेरी गुमशुदगी की। मेरे चचा ठीक ठाक पैसे वाले आदमी हैं। अस्मारा ने रुख मोड़कर इसे जताया। वो यूं ही खामोश बैठा रहा। इसने अस्मारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर ठीक 10 मिनट बाद इसका मोबाइल बजा। मसरूफ से अंदाज में इससे मोबाइल कान से लगाया। दूसरी जानिब कोई कुछ कह रहा था। मलिक आजान चंद लम्हे सुनता रहा और फिर बोला, एफआईआर काट लें और मेरी तलाशी जारी रखें। हाँ, मगर ख्याल रहे कि मेरे घर के आसपास अगर कोई भटका भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अस्मारा चौंक कर मुड़ी। वो किस एफआईआर की बात कर रहा था? मलिक आजान ने फोन काटा और इसकी तरफ रुख मोड़ा। इसके चेहरे पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट थी। पुलिस मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे फोन करके पूछ लेती है। वो तो बस इस रोज शहर में एक नया आईजी तैनात हुआ था, इसके साथ मेरे वाकफियत नहीं थी। इसने डायरेक्ट इसे रेड कर दी और मुझे वो जख्म दे दिया, वरना पुलिस और मेरा तो पुराना साथ है। वो इसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा था और अस्मारा की रंगत सफेद पड़ गई थी। इसने बेबसी से सर सीट की पुश से टका लिया। गाड़ी काफी देर तक चलती रही। अस्मारा यूं ही बैठे बैठे
अचानक नींद में डूब गए। वो चौंकी तो तब जब इसने गाड़ी का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। गाड़ी एक शानदार घर के सामने रुकी हुई थी। पता नहीं वो शहर से कितना दूर आ गई। मलिक आजान अपनी तरफ का दरवाजा बंद करके उतर चुका था और अब घर के अंदर जा रहा था। वो घबराए वो अंदाज में गाड़ी से नीचे उतरी। मैडम आप अंदर चली जाए, अंदर मुलाजमीन मौजूद है, वो आपको गाइड कर देंगे। ये गाड़ी घर के अंदर नहीं जा सकती। ड्राइवर ने अदब से इससे इशारा किया। असमारा ने बेबसी से दाएं बाएं देखा। शायद फरार की कोई राह हो, मगर दूर तक दरख्तों के दरमियान घिरी हुई सड़क थी और इस सड़क पर भी इसे थोड़े थोड़े फासले पर मखसूस गनमैन नजर आ रहे थे। यकीनन ये मलिक आजान के आदमी थे। दिल पर पत्थर रखकर वो बड़े से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मलिक आजान ने अंदर दाखिल होने से पहले रुककर इसे देखा और फिर अंदर चला गया। वो अपनी भारी मैक्सी को संभालती अंदर दाखिल हुई। सामने बादब खड़ी मुलाजमा ने सर को खम देकर इसे सलाम किया। मैडम आप इस तरफ आइए, सर ने आपके लिए जो कमरा तैयार करने का हुक्म दिया था हमने इसे रेडी कर दिया। मुलाजमा ने इशारा किया। असमारा ने एक नफरत भरी निगाह शानदार महल पर डाली। कहीं नहीं जाना मुझे, तुम्हारा मालिक मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया। ज्यादा सनात करने की जरूरत नहीं है, मुझ पर क्रिमिनल है वो। असमारा एकदम गला फाड़ कर चिल्लाई। मुलाजमा खामोश खड़ी रही। इसने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। मलिक आजान तो न जाने कहाँ गुम हो गया था। वो खड़े खड़े बेजार होने लगी। टांगे शल हो चुकी थीं। प्यास से हलक में कांटे चुभ रहे थे। बिलाखिर मदद तलब नजरों से इसने एक दफा फिर मुलाजमा की तरफ देखा। आप मेरे साथ आइए मैडम, मुलाजमा ने पेशावराना मुस्कुराहट से कहा तो वो न चाहते हुए भी इसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। इसका कमरा सीढ़ियों से ऊपर था, शानदार फर्नीचर से सजा हुआ कमरा। मुलाजमा ने दरवाजा खोला तो वो अंदर दाखिल हुई। मुझे पानी चाहिए, इसने मुलाजमा को मुखातिब किया। मुलाजमन कमरे में रखे डिस्पेंसर से पानी भर के ग्लास इसके हवाले किया। वो एक ही सांस में पानी पी गई। मुलाजमा अदब से वापस पलट गई। असमारा ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। वो सख्त घबराहट का शिकार हो रही थी, मगर इसे क्या करना चाहिए था, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो एक ऐसे शख्स के साथ निकाह में बंध गई थी जो क्रिमिनल था और इसे जबरदस्ती उठाकर अपने घर में ले आया था। क्या करूं मैं, कैसे भाग कर जाऊं यहाँ से, कैसे लोगों के साथ राब्ता करूं। इसने बेबसी से अपने लब कुचले। दरवाजे पर एक दफा फिर दस्तक हो रही थी। अब इस मुलाजमा को क्या है, इसने बेजारी से दरवाजा खोला मगर साकित रह गई। सामने मलिक आजान खड़ा था। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। ये लो नाइट ड्रेस है, इन कपड़ों में तुम नहीं सो सकती ना। इसने एक ट्राउजर और टी शर्ट इसकी तरफ बढ़ाया। असमाना घबराहट भरे अंदाज में खड़ी रही। इसके वजूद में लर्जिश उतर रही थी। मलिक आजान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। ओ इट्स ओके, मैं तुमसे अपना कोई हक नहीं लेने वाला। मुझे पता है मेरा और तुम्हारा निकाह हो चुका है, लेकिन मैं इतनी जल्दी का कायल नहीं। वो मुस्कुराहट दांतों में दबाकर बोला। असमारा का खून खोल उठा। निकल जाए यहाँ से क्रिमिनल इंसान, वो दांत पीस कर बोली। मलिक आजान ने हल्का सा सर को खम दिया। जा रहा हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुलाजमा को बता देना। वो जाने के लिए पलटा। बात सुने, मेरा भाई अहमद, वो बहुत छोटा है, मुझे इसे अपने साथ रखना है प्लीज, फिर मैं आपकी सारी बातें मान लूंगी। वो एकदम मुल्तजाइया अंदाज में बोली। इसके सामने आई मलिक आजान ने एक सर्द निगाह इस पर डाली। मैंने कोई यतीम खाना नहीं खुल रखा जो लोगों के बच्चे पालता फिरूं। तुमसे निकाह हुआ है और तुम्हें साथ रखना मेरी मजबूरी है। बाकी ये कोई रोमांटिक फिल्म नहीं है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूं। और हाँ, वो 2 कदम चलकर इसके नजदीक आया। इसके अंदाज में मौत की सी सर्दी उतर आई थी। जहां से भागने की कोशिश मत करना, वरना मेरे आदमी गोली मारने में देर नहीं करेंगे। इसकी आंखों में झांकता वो वार्निंग दे रहा था। इसका सर्द लहजा असमारा को अपने वजूद में उतरता हुआ महसूस हुआ। वह सुकून से मुड़ गया तो असमारा ने देखा वो बार बार अपने दाएं कंधे को झटका था। ये वही कंधा था जहां से गोली लगी थी। यकीनन इसका जख्म अभी भरा नहीं था। असमारा को फिर भी इससे शदीद नफरत महसूस हुई। पलटकर अपने कमरे में दाखिल होते इसने धार से दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ फंस गई हूँ मैं, आखिर में इस रात क्लिनिक गई क्यों थी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। सुबह मुलाजमा इसके नाप के कई कपड़े कमरे में दे गई। वो चेंज करके नहा धोकर कमरे से बाहर निकल आए।
رات بھر رو رو کر اس نے آخر کار یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید نہیں روئے گی، بلکہ وہ صحیح وقت کا انتظار کرے گی اور اس قید خانے سے بھاگ جائے گی۔ وہ قید خانہ ہی تو تھا، اونچی دیواروں اور شاندار آرائش سے سجا ہوا محل، جہاں گارڈن کے باہر اس کا جانا منع تھا۔ بیرونی دروازے پر کئی گارڈز ہر وقت پہرا دے رہے ہوتے تھے۔ اس نے چوری چھپے گھر کے پچھلے حصے میں جا کر بھی چیک کر لیا تھا، مگر اسے سخت مایوسی ہوئی کہ پچھلے حصے میں بھی ہر وقت گن مین گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ ملک اذان کے ساتھ دوبارہ اس کا سامنا نہیں ہوا، مگر ملازمہ اس کے کھانے پینے اور کپڑوں ہر شے کا دھیان رکھ رہی تھی۔ اس نے موبائل مانگا تو ملازمہ نے شائستگی سے منع کر دیا۔ سر نے موبائل دینے سے منع کیا، اس گھر میں کوئی بھی موبائل استعمال نہیں کرتا۔ ایک لینڈ لائن ہے، اگر آپ کو کسی کو بھی فون کرنا ہے تو آپ وہ استعمال کر لیں۔ وہ مایوس ہو کر پیچھے ہٹ کے لینڈ لائن استعمال کرنے کا مطلب تھا ملک اذان کو پتہ چلنا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ احمد کو کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ اس شاندار گھر میں آئے ایک ہفتے بعد کی بات تھی، جب اس رات وہ سر میں ہوتے شدید درد سے گھبرا کر نیچے کچن میں آئی۔ اس کو کافی کی طلب ہو رہی تھی، مگر ملازمہ کے ہاتھ کی نہیں۔ اس نے کافی میکر میں پانی ڈالا اور سوئچ آن کیا۔ اتنی رات کو جاگنا اچھی بات نہیں ہوتی، تم یہ کافی میکر اپنے کمرے میں لے جا کے رکھ لو، وہاں تمہیں زیادہ سہولت رہے گی۔ مخصوص بھاری آواز پر وہ اچھل کر پلٹی، نہ جانے کب وہ کچن میں آ گیا تھا۔ وہ اتنے دبے پاؤں چلتا تھا کہ اس کے قدموں کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ کب آئے؟ اسمانہ نے گھبراہٹ چھپا کر ناگواری سے پوچھا۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالنے اس کی طرف مڑا۔ ابھی ابھی، جب تم کافی میکر کے سامنے کھڑی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے جواب پر اسمارہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ آپ کا زخم اب کیسا ہے؟ اسمارہ نے پوچھا۔ غازان ملک کو بے اختیار اچھو لگا۔ واٹ؟ تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ وہ بے حد حیران ہوا تھا کہ اسمارہ کو شرمندگی سے ہوئی۔ دراصل وہ تو ملک غازان کا دھیان ہٹانا چاہ رہی تھی۔ آہستگی کے ساتھ اس نے شیلف پر پڑی چھڑی اٹھا کر اپنے پیچھے جو کر لی تھی۔ موقع اچھا ہے، کوئی ملازم بھی آس پاس موجود نہیں، اگر اس سے ختم کر دیا تو اس کے گارڈز بھلا اس کی نوکری کیوں کریں گے؟ مجھے یہاں سے آزاد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، بس تھوڑی سی ہمت کرو اسمارہ، اور یہ چھڑی اس کے سینے میں گھونپ دو۔ اپنے پیچھے ہاتھ میں اس نے چھڑی کو مضبوطی سے جکڑا۔ کیا میں آپ کی خیریت نہیں پوچھ سکتی؟ اس نے بظاہر اپنے لہجے کو نارمل رکھا تھا۔ ملک غازان نے گلاس واپس میز پر رکھا اور اطمینان سے اس کی طرف مڑا۔ وہ پھل کاٹنے والی چھڑی ہے، اس سے تم میرا قتل نہیں کر سکتی۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے اتنے آرام سے بولا۔ اسمارہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ بے اختیار اس نے چھڑی سامنے لا کر دیکھی اور پھر اسے جی بھر کر رونا آیا۔ یہ شخص آخر اس کی سوچ کیسے پڑھ لیتا تھا؟ دیکھو، اگر تمہیں مجھے مارنا ہی ہے نا، تو ذرا پریکٹیکل چیزوں پر غور کرو، جیسے کہ گن، بڑے والا چاقو، یا پھر میرا گلا گھونٹ کر مارنا۔ یہ تو بچکانہ حرکتیں ہیں۔ اس نے اطمینان سے ہاتھ بڑھا کر چھڑی اسمارہ سے لے لی۔ اسمارہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ مجھے جانا ہے۔ وہ چپاک سے اس کے برابر سے نکلی۔ اپنی کافی لے جاؤ، ملک غازان نے اسے پکارا، مگر وہ رکی نہیں۔ تیز تیز بھاگتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے ملک غازان کی ذہانت کا اعتراف بھی کیا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ چند دن مزید اس طرح سر کے آخر ایک روز اس نے ایک نیا پلان بھی بنا لیا۔ ملک غازان کے ساتھ اسے ذرا طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے تھا۔ یہ خیال آخر پہلے میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ نکاح کی ہے اس نے مجھ سے، میں کوئی عام قیدی تھوڑی ہوں جو یہاں ایک کمرے میں پڑی سڑتی رہوں۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ پرفیکٹ وقت تھا۔ احمد کے اسکول کی چھٹی 12 بجے ہوتی تھی۔ 12 بجے سے پہلے وہ اسے وہاں سے دیکھ کر نکل سکتی تھی، مگر اس سے پہلے اسے بس اس گھر سے نکلنا تھا۔ اس نے الماری میں ٹنگا لائٹ پرپل کلر کا ایک خوبصورت ڈریس منتخب کیا اور اچھے سے تیار ہو کر نیچے چلی آئی۔ پورے اعتماد چال چلتی وہ گیراج میں کھڑی ہوئی۔ گاڑی تک آئے۔ گاڑی نکالو، مجھے کہیں جانا ہے۔ اس نے اعتماد سے ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ وہ حیرت زدہ سا رہ گیا۔ سر نے کوئی اطلاع نہیں دی؟ آپ کو
کہیں لے جانے کی؟ میں پہلے ان سے پوچھ لوں۔ ڈرائیور نے اپنا سادہ فون نکالا۔ اسمارا نے چہرے پر جی بھر کر ناگواری طاری کی۔ تم میرے ساتھ اس طرح کیسے بات کر سکتے ہو؟ میں نے تمہیں گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ پتہ نہیں ہے کہ تمہیں میں ملک غزان کی بیوی ہوں؟ تم میرا حکم کیسے ٹال سکتے ہو؟ آخر ایک معمولی ملازم ہو کر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ یکدم ملازم پر پل پڑی تھی۔ ملازم نے فون واپس جیب میں رکھ لیا۔ آئی ایم سوری میڈم، آئیے میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ اسے شرمندگی سے کہتے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسمارا کا دل خوشی سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ واو، یہ سب تو اتنا آسان تھا، اور میں اتنے دنوں سے خواہ کمرے میں پڑی سڑ رہی تھی۔ بس میں کتنی جینیس، اس نے خود کو ڈھیر ساری شاباشی دی تھی۔ دھڑکتے دل کو سنبھالتے وہ گاڑی میں پیچھے ہٹی، مگر اسے تاثرات سنجیدہ ہی رکھے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور جب گاڑی اس بڑے سے محل سے نکل کر باہر سڑک پر دوڑنے لگی، تب اسمارا کو یقین آیا کہ وہ واقعی اس نے وہ کر دکھایا تھا جو سوچا تھا۔ میں اس محل سے باہر نکل آئی ہوں، یقین نہیں آ رہا۔ اس نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ مجھے اس لوکیشن پر جانا ہے۔ اس نے ڈرائیور کو احمد کے اسکول کا نام بتایا۔ ڈرائیور نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ اسمارا شدید نروس ہونے لگی۔ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے کیوں ہو رہا تھا؟ ملک غزان نے کیا واقعی اپنی سیکیورٹی میں اتنے لوپ ہولز چھوڑے تھے کہ وہ آرام سے اس کے گھر سے نکل بھاگی تھی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا تھا؟ بس احمد کے اسکول پہنچ گئی تو ڈرائیور کو انتظار کرنے کا کہوں گی اور احمد کو ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے غائب ہو جاؤں گی۔ صرف اور صرف 10 منٹ لگیں گے مجھے، وہ بار بار دل ہی دل میں دہرا رہی تھی۔ گاڑی کافی دیر تک چلتی رہی، تب اس اندازہ ہوا کہ ملک غزان کا وہ شاندار محل شہر سے کافی فاصلے پر تھا۔ احمد کا اسکول نزدیک آیا تو اسمارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ڈرائیور نے مؤدبانہ انداز میں گاڑی چھوٹے سے اسکول کے سامنے پارک کر دی۔ تم یہیں پر میرا انتظار کرو، اور ہاں، اندر آ کر مجھے ڈسٹرب مت کرنا، میں خود ہی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ اس نے شان سے پرس نے کلائی پر اٹکایا، آنکھوں پر گلاسز لگائے۔ ایسا کہتے اس کی آواز لڑکھڑائی، مگر شکر تھا کہ ڈرائیور نے محسوس نہیں کیا۔ اس نے سر جھکا دیا تو اسمارا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ تیزی سے اسکول میں داخل ہوئی۔ خوشی سے اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ اسکول زیادہ بڑا نہیں تھا، بچے پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے۔ شاید بریک کا وقت تھا۔ اسمارا کی نگاہیں بےتابی سے احمد کو تلاش کرنے لگی۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اسے احمد کو لے کر یہاں سے نکلنا ہی تھا، اور تبھی وہ چونکی۔ اسے احمد دکھائی دے گیا تھا۔ وہ تیزی سے احمد کی طرف بڑھی، مگر تبھی اس کے قدم جیسے زمین میں جم کر رہ گئے۔ احمد اکیلا نہیں تھا، وہ کونے میں رکھی ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کا یونیفارم پہلے والا پھٹا پرانا نہیں بلکہ تبدیل شدہ تھا۔ اس نے نئے جوتے پہن رکھے تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ پرجوش انداز میں کسی سے باتیں کر رہا تھا، مگر کس سے؟ اسمارا کو اپنی سانسیں اندر ہی گم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ملک غزان تھا، اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھا، انتہائی دوستانہ انداز میں وہ احمد کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ شخص یہاں تک پہنچ گیا، لیکن یہ احمد کے پاس کر کیا رہا ہے؟ اس نے تو کہا تھا کہ اسے احمد میں کوئی دلچسپی نہیں۔ لگا غزان ملک نے اس سے کسی بات پر پیار سے احمد کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ احمد کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اسمارا مرے مرے قدموں سے دور ہٹنے لگی۔ ملک غزان نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چاکلیٹس احمد کی طرف بڑھائیں، جسے اس نے خوشی سے تھام لیا۔ صاف دکھ رہا تھا کہ وہ ملک غزان سے بہت مانوس ہے۔ اسمارا کے اندر کچھ کلک سا ہوا، کچھ تو تھا جو اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ ملک غزان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ گھبرا کر پلٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھتا اسے واپس جانا تھا، شاید وہ دوبارہ وہاں سے نہ نکل سکتی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اسکول سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور اس کے انتظار میں تھا۔ جو ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ پورا راستہ اسمارا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، مگر جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ سچ تھا۔ آخر کیا چھپا رہا ہے یہ شخص مجھ سے؟ کیوں کیا اس نے یہ سب کچھ؟ بے بسی سے وہ رو پڑنے کے قریب تھی، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ گھر آ کر وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر قید ہو گئی۔ پورا دن خاموشی سے گزرا۔ ملازمہ کھانا لے کر آئی تو اس نے کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ یوں ہی چپ چاپ
आड़ी तिरछी पड़ी रही। रात चारों जाने फैली तो एक दफा फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। कह दिया ना कि नहीं खाना वापस ले जाओ, जाकर अपने साहब को खिला दो ताकि इनकी जहानत में मजीद इजाफा हो जाए। छिड़े छिड़े हुए अंदाज में कहते उसने रुख मोड़ लिया। दरवाजा खुल गया था। स्मारत को शदीद बेजारी हुई। मुलाजमत तो सर पर ही सवार हो गई है। वो जेरे लब बड़बड़ाई, ज़हीन तो तुम भी बहुत हो। प्लान तो अच्छा सोचा था, तो फिर रुकी क्यों नहीं? स्कूल में अहमद से मिल लेती। 15 दिन तो हो गए हैं तुम इससे अलग हुए। वो तुम्हें काफी मिस भी करता है। भारी मखसूस आवाज पर वो एकदम अपनी जगह से उठी। मलिक आजान खाने की ट्रे लिए कमरे के वसत में खड़ा था। ब्लैक कलर की शर्ट और ट्राउजर पहने उसके चेहरे पर दोस्ताना सा तासुर था। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो घबरा कर अपनी जगह से उठी। उसके कपड़े बेतरतीब हो रहे थे। जुड़े से घबराहट के आलम में दुरुस्त किया। दुपट्टा बेतरतीबी से बेड पर पड़ा था, मगर वो उसे उठा न सकी। कि अपनी बीवी के कमरे में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत चाहिए। मलिक आजान ने ट्रे टेबल पर रखी और कदम कदम चलता एन इसके सामने आकर खड़ा हो गया। अस्मारा ने एक तल्ख निगाह इस पर डाली। जबरदस्ती की बीवी, अगवा करके लाए आप मुझे? कैदी बनाकर रखा हुआ है यहाँ पर। क्या खेल खेल रहे हैं? आखिर आप क्यों गए थे? आप स्कूल में कि अहमद को भी जान से मारना चाहते हैं, जैसे सैकड़ों लोगों को मार डाला होगा आपने? एकदम फट पड़ी थी। आंखों से आंसू बहने लगे। मलिक आजान चंद लम्हे तक इसे देखता रहा। फिर इसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर अपने अंगूठे से इसके आंसू साफ किए। वो धक से रह गए। मत रो, बस एक दफा मेरी बात भी सुन लो। क्या तुम हमेशा हर किसी से बस लड़ती रहती हो? वो धीमे जज्बों में डूबी हुई आवाज में कह रहा था। अस्मारा ने बेख्तियार अपने लब कुचले। तुमने हर चीज खुद से एज्यूम कर रखी है कि मैं एक गैंगस्टर हूँ, क्रिमिनल हूँ। मैंने तुमसे जबरदस्ती निकाह की है। वैसे ये बात सच है, तुम्हें अगवा करने वाली बात भी सच है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे तो तुम मुझसे शादी करती नहीं और मैं अपनी असल शनाख्त तुम पर जाहिर नहीं कर सकता था। वो इत्मीनान से कह रहा था। अस्मारा ने बेख्तियार सर उठाया। कैसी शनाख्त? इसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू टपके थे। मलिक आजान का दिल बेख्तियार हवा हुआ। कोई गैंगस्टर नहीं हूँ, सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट हूँ। हम लोगों को अपनी पहचान छुपा कर रखनी होती है। मेरा कवर यही था कि मैं एक गैंगस्टर बनकर रहूं। मुझे पता है तुमने मेरे बारे में गूगल में काफी मालूमात ढूंढी थी। वो सब के सब मेरे ही प्लांट करदा है। मैं कभी किसी मिशन पर होता हूँ, कभी किसी में। तो मैं हर चीज के मुतालिक नहीं बता सकता। सो मुझे बेहतर यही लगा कि तुम मुझे एक गैंगस्टर के नाम से जानती हो, तो मैं अपनी इसी पहचान के साथ तुमसे शादी कर लूं। रही बात जबरदस्ती तुमसे निकाह करने की, तो वो लड़का देखा था जिसे तुम्हारे चचा और चची ने तुम्हारे लिए मुंतखब किया था? तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं। इसने कहा के बदले 2 करोड़ रुपए लिए थे इस लड़के से तुम्हारे चचा ने। मुझसे ये जबरदस्ती नहीं हो सका और मैंने तुमसे निकाह कर लिया, क्योंकि मेरा यही स्टाइल है। वो बेनियाजी से बालों में हाथ चलाता कह रहा था। अस्मारा के चेहरे पर बेयकीनी फैली। झूठ कह रहे हैं ना आप? वो हैरान थी। मलिक आजान के लबों पर मुस्कुराहट फैली। सच कह रहा हूँ यार, ये देखो मेरा बीच। इसने जेब से कार्ड निकालकर अस्मारा के सामने किया। वाकई वो एजेंसी का सीक्रेट एजेंट था। अस्मारा का दिल एकदम जैसे हल्का फुल्का हो गया। तो फिर आप अच्छे तरीके से मेरा रिश्ता मांग लेते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? खामखा मेरा तमाशा बना दिया। और अहमद से मिलने के लिए वहां क्यों गए थे? आप पहले तो इनकार कर दिया था, अब आप किसी कफालत नहीं कर सकते। अस्मारा के गले शिकवे भी खत्म नहीं हुए थे। मलिक आजान ने आस्तगी से इसका हाथ थामा। जिस दिन से तुमसे निकाह किए इस दिन से प्रॉपर अहमद की देखभाल कर रहा हूँ। मैं यूं ही कोई फैसला नहीं कर सकता, एजेंसी का कुछ प्रोटोकॉल होता है। हाँ, लेकिन अब सारे मामलात क्लियर हो चुके हैं। तुम चाहो तो अहमद को यहाँ ला सकती हो और अगर चाहो तो अपने चचा और चची के घर भी जा सकती हो इनसे मिलने, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मुझे नाचीज ने तुमसे निकाह करके बहुत अच्छा काम किया है। वो हल्का सा सर को खम देकर कह रहा था। स्मारा ने बेअख्तियार
لبوں پر امڑنے والی مسکراہٹ کو روکا۔ اس کا دل یکدم جیسے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ کتنی غلط فہمیاں تھی اس ملک غازان کے متعلق، لیکن اس سے سب دور ہو چکی تھیں۔ مجھے چچا چچی سے ملنا ہے، اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گی، اس سے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ غازان نے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ اسی وقت اسے لے کر اس کے چچا کے گھر چلا آیا تھا، جہاں چچی کا تو اسے دیکھتے ہی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کون تھا جو یوں بندوق کے زور پر تجھے یہاں سے لے کر گیا؟ کتنی کہانیاں مشہور ہوئی ہیں پورے محلے میں، اچھا خاصا رشتہ تھا، ارے کر لیتی اس کے ساتھ شادی، خوامخواہ ہماری ناک کٹوا دی۔ چچا تو خاموش بیٹھے رہے، مگر چچی نے اسے دیکھتے ہی شور مچا دیا تھا۔ اسمارا کا دل ڈوب کر ابھر آیا۔ اگر اتنا اچھا رشتہ تھا چچی، تو آپ مانور کی شادی کر دیتی نا اس سے؟ صرف میں ہی کیوں؟ اس نے چچی کی بیٹی کی طرف اشارہ کیا۔ چچی کی رنگت متغیر ہوئی۔ ارے ہم کیوں کر دیتے مانور کی شادی؟ اس اجڑ گوار کے ساتھ ہمیں اپنی بیٹی کی زندگی برباد تھوڑی کرنی تھی۔ خود تو نے نکاح کی ایسے ہینڈسم امیر آدمی کے ساتھ، اور مانور کے لیے وہی گوار دلاور رہ گیا تھا۔ چچی کے منہ سے انجانے میں وہ سچ نکل گیا جس سے اسمارا کے دل میں ساری قدورتیں دھو ڈالی تھی۔ اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان گھر والوں سے ویسے بھی اسے کبھی کوئی سکھ نہیں دیا تھا، مگر اب اس کی حیثیت کا اسے پتہ چل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے احمد کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر نکل آئی، جہاں وہ شخص اس کا انتظار کر رہا تھا، جس کی زندگی میں اس کی حیثیت بہت خاص تھی۔ چلے میڈم، کیا آپ نے مجھے اپنے شوہر کی حیثیت میں قبول کر لیا؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ملک غازان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ گھر جانے سے پہلے مجھے اور احمد کو آئس کریم کھانی ہے، ذرا اپنی جیب خالی کریں پلیز۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے اور ملک غازان کے رشتے کو قبول کر چکی تھی۔ غازان نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دونوں کے درمیان تمام فاصلے اب دور ہو چکے تھے، اور وہ ایک مکمل فیملی کی طرح اپنی زندگی شروع کرنے والے تھے۔